شروع اللہ کے بابرکت نام سے جس نے اس دنیا کو ہمارے لیے مسخر فرمایا۔ درود بر آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ صدائیں دیتے ہوئے اور خاک اڑاتے ہوئے، صدائیں دیتے ہوئے اور خاک اڑاتے ہوئے میں اپنے آپ سے گزرا ہوں، میں اپنے آپ سے گزرا ہوں تجھ تک آتے ہوئے۔ کل ہم نے عالم جبروت کا ذکر کیا اور چاہیے تو یہ تھا کہ آج ہم عالم لاہوت کا ذکر کرتے، لیکن میں آج ایک چھوٹی سی ایک مثال رکھوں گا کہ اللہ کی مخلوق عالم ناسوت سے عالم ملکوت اور عالم جبروت تک کیسے رسائی حاصل کرتی ہے۔ تو میں نے کہا تھا کہ کائنات کی ہر چیز مخلوق ہے اور ہر چیز اللہ پاک کی صفت بیان کرتی ہے اور اللہ پاک کے ہونے کی دلالت دیتی ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف محق الفقر میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ یونان کی پہاڑیوں میں ایک عجیب و غریب پرندہ پایا جاتا ہے جسے ققنس کہتے ہیں۔ ققنس آج کے سیٹلائٹ دور میں اس پرندے ققنس یعنی فائر فاکس، جسے انگریزی میں فائر فاکس کہتے ہیں، کے بارے میں بہت سی معلومات منظر عام پر آ رہی ہیں۔ یہ پرندہ نہ نر ہوتا ہے نہ مادہ، نہ مؤنث ہوتا ہے نہ مذکر، اور سارے جنگل میں ایک ہی ہوتا ہے، سارے جنگل میں ایک ہوتا ہے، جوڑا نہیں ہوتا، یہ ایک ہی ہوتا ہے۔ اس کی چونچ بہت لمبی ہوتی ہے، اس میں ہزاروں سوراخ ہوتے ہیں۔ اس کی آواز ایسی رسیلی ہوتی ہے کہ جب یہ اپنی مستی میں مست ہو کر راگ الاپتا ہے تو جنگل کے پرندے اس کے گردا گرد جھرمٹ بنا لیتے ہیں اور تمام پرندوں پر وجدانی حالت طاری ہو جاتی ہے۔ بہت سے پرندے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اس کا یہ حال روز ہوتا ہے۔ ققنس کا یہ روز کا ہے کہ ہر روز اس نے راگ لاپنا ہوتا ہے اور پرندے روز اس کی محفل میں آتے ہیں، اس کے گرد بیٹھ جاتے ہیں اور وجدانی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ بہت سارے پرندے اپنی جان بھی گنوا دیتے ہیں مستی میں آ کر۔ اس کی آواز سن کر جنگل میں کہرام مچ جاتا ہے۔ جہاں جہاں کسی پرندے تک اس کی آواز پہنچتی ہے وہ پھڑپھڑاتا ہوا ققنس کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہے، ہو کر بسمل کی طرح لوٹنے لگتا ہے، اچھلنے کودنے لگتا ہے مستی میں آ کر۔ اس کی مجلس میں اکثر و بیشتر عموماً تمام پرندے دیکھے گئے ہیں، لیکن کئی صوفیاء نے، کئی اہم لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اس کی محفل میں سوائے کوا اور گدھ نہیں ہوتا، اس کے سوا تمام پرندے ہوتے ہیں۔ مطلب گدھ اور کوے کو اس کی محفل یا اس مجمع تک رسائی حاصل نہیں ہے۔ پھر جب ققنس نے دنیا سے جانا ہوتا ہے، اس کی رخصتی کا وقت ہوتا ہے دنیا سے، تو جنگل سے خوشبودار لکڑیاں اکٹھیاں کرنا شروع کر دیتا ہے، جیسے کہ سندل اور بھی خوشبودار لکڑیاں ہوں گی، گاؤں کے لوگ سے ہی بتا سکتے ہیں۔ پھر ان لکڑیوں کے بیچ میں بیٹھ جاتا ہے اور نہایت خوش الحافی سے رنگارنگ راگ الاپتا ہے۔ اس کی چونچ میں شعلے بھڑکتے ہیں جس سے لکڑیوں کو آگ لگ جاتی ہے۔ اچھا، ققنس نے اس کے ساتھ کیا واقعہ ہوا اور یہ صورت اس پر کیوں آئی کہ وہ اس میں آگ لگ جاتی ہے اور لکڑیوں کی بھی آگ لگ جاتی ہے، وہ خود بھی اس میں جل جاتا ہے لکڑیوں میں۔ تو ققنس نے کسی درویش سے اللہ سنا اور اس نے بھی اللہ شروع کر دیا، حتیٰ کہ ذکر کی گرمی سے اس کے جسم میں آگ لگ گئی اور راکھ ہو گیا۔ یہ سلسلہ صدیوں سے جاری ہے اب کہ یہ اسے آگ لگتی ہے اور پھر دوبارہ آ جاتا ہے اور جنگل میں ایک ہی ہوتا ہے۔ اور عجیب بات ہے، آپ سوچیں گے کہ یہ کیسے دوبارہ آ جاتا ہے۔ اچھا، تو اس میں اعظم اللہ نے جب یہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ اس کی کیفیت ذکر کی وجہ سے اس طرح ہو جاتی ہے اور کوئی بات نہیں ہے۔ اس اسم اللہ کو اللہ نے پہاڑوں پر اتارنا چاہا، اس میں اعظم کو اللہ نے پہاڑوں پر اتارنا چاہا، پہاڑوں نے انکار کر دیا، لیکن انسان کے دل نے اسے قبول کیا۔ انسان کے دل نے اب کیوں قبول کیا؟ کیونکہ انسان میں محمد
لفظ محمد کی گونج اور محبت تھی، کیونکہ نبی کا اسم مبارک جمالی ہے اور اس کو کنٹرول میں رکھتا ہے۔ اللہ اسم اعظم جلالی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم جمالی ہے، تو یہ اس کنٹرول رکھتا ہے۔ یہ سلطان سمینہ شاہین رفیقی فاروقی سرور کہتی ہیں یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم جمالی ہے اور اللہ کا اسم جلالی ہے، تو اسم جمالی اللہ کے جلال کو کنٹرول میں رکھتا ہے۔ اللہ کے ذکر سے بڑھ کر کوئی صدقہ نہیں ہے۔ ذکر ایسا ہونا چاہیے جیسا ققنس کرتا ہے۔ ققنس ایک پرندہ ہے جو لکڑیوں کو اکٹھا کر کے لکڑیوں کو چن کر اکٹھا کرتا ہے، ان لکڑیوں سے ایک قلعہ بنا کر اس کے اندر بیٹھ جاتا ہے اور اللہ کا ذکر اللہ شروع کر دیتا ہے، میں مصروف ہو جاتا ہے یا مشغول ہو جاتا ہے۔ ذکر کے شروع میں وہ دم کے ساتھ ہو کا ذکر کرتا ہے، پہل اس کے وجود میں ذکر اللہ ذکر ہو کی گرمی پیدا ہوتی ہے، پھر اس میں ایسی آگ نکلتی ہے جو اس ایندھن کو جلا دیتی ہے اور وہ خود بھی اس آگ میں جل کر خاکستر ہو جاتا ہے۔ بعد ازاں جب باران رحمت اس خاک پر برستی ہے تو اس خاکستر سے ایک انڈا پیدا ہوتا ہے، انڈا وجود میں آ جاتا ہے اس خاک سے وجود میں، اور اس انڈے سے ایک بچہ نکل آتا ہے۔ جب وہ بچہ اپنے باپ کی عمر کو پہنچتا ہے تو وہ بھی اپنے باپ کی مثل ذکر ہو کر کے خاکستر ہو جاتا ہے۔ یہ سلسلہ صدیوں سے جاری ہے۔ مقام فقر بھی ہر دم فقیر بھی ہر دم مرتا اور زندہ ہوتا ہے، تو آخر میں ہدایت ان کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے جو ہدایت کے طلبگار ہوں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔